نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید میں سورہ سبا کے اندر 22ویں پارے کے سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس قوم کی طرف بھیجے جانے والے داعی کا بھی ذکر نہیں ہے، داعی نے اس قوم کو کیا دعوت دی اور وہ قوم اس دعوت پر کیا رد عمل دیا، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ملتا۔ لیکن جو مقصود ہے، یعنی اس قوم کے جو عمل ہے، جو ان کی نافرمانی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ اصل مقصود قرآن مجید کا یہی ہے، جس سے کوئی فائدہ ہو مسلمانوں کو، جس سے اہل ایمان کو واعظ و نصیحت حاصل ہو، وہی مقصود ہوتا ہے۔ اس شخصیت کا نام لینا مقصود نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی داعی کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس قوم کے ان بدعمالیوں کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کی پوری قوم کو سیلاب کے ذریعے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ قوم سبا، قرآن مجید میں دو قومیں ہیں، قوم سبا اور قوم تبع۔ آج ہم قوم سبا کے متعلق پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر یہ 15 سے ہے، بلکہ آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ قوم سبا یہ لوگ یمن کے دارالحکومت صنعا سے 3 منزل دور ایک پہاڑ کے درمیانی علاقے میں آباد تھے۔ دونوں طرف پہاڑ تھے، اور یہ لوگ بڑے مشکل میں تھے۔ دونوں پہاڑوں کی طرف سے بھی بارش کی وجہ سے، بارش کا پانی کی وجہ سے سیلاب آ جاتا تھا، دونوں طرف اور دائیں بائیں یعنی ہر طرف سے، جس کی وجہ سے ان کے باغات اور ان کے مکانات ہمیشہ خراب ہوتے رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے، قتادہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس نے ان کے لیے ایک ڈیم بنایا، اتنا مضبوط ڈیم بنایا کہ بارش کا پانی اور سیلاب تمام پانی اس ڈیم میں جمع ہو جاتے تھے۔ پھر اس ڈیم کے لیے 3 راستے، اوپر، درمیان اور نیچے 3 راستے بنا دیے پانی ضرورت کے مطابق نکالنے کے لیے۔ اور اس ڈیم کے باہر بھی ایک بہت بڑا تالاب بنایا، اور جس ڈیم سے پانی نکلتا ضرورت کے مطابق نکالتے تھے، جب جمع ہو جاتی تھی وہ آ کر اس تالاب میں جمع ہو جاتے تھے۔ اور تالاب میں 12 راستے ان قوموں کے لیے بنا دیے، اور ہر قوم کے لیے بالکل برابر مقدار میں پانی جاتے تھے، اور جس سے پھر اس پہاڑ، بالکل پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر انہوں نے درخت وغیرہ لگا دیے، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت پھل وغیرہ آنا شروع ہو گئے۔ ہر قسم کی سرسبز شاداب کھیت وغیرہ، پھل وغیرہ، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نواز دیا۔ بعض سلف صالحین نے لکھا ہے کہ ایک عورت اگر ٹوکری اپنی سر پر اٹھائے ہوئے ان درختوں کے نیچے سے جب گزرتے تھے، تو جیسے ہی اس علاقے سے گزرتے تھے، گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے سر پر رکھا ہوا ٹوکرا بھی پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ ہر قسم کی کھیت، سرسبز باغات اور ہر قسم کے میوے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیا۔ اب چاہے تو یہ تھا کہ یہ لوگ شکر ادا کرتے، اور دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ دی، یہ لوگ سفر کرتے تھے تجارت کے غرض سے شام وغیرہ کی طرف۔ اب سفر کے جب جاتے تھے تو تھوڑے تھوڑے منزل پر اللہ تبارک و تعالی نے بستیاں آباد کی تھی، تاکہ ان کے سفر میں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں موٹر وے
آپ ایک جگہ تھوڑے سے فاصلے پر موٹر وے میں اسٹے کرنے کے لیے ہوٹل وغیرہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف بستیاں قائم کی تھی۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مسافر کو چور ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں ہوتا، بستی ہے، بستی میں کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ مسافر کو اپنے کھانے پینے کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں ان کے ختم ہونے کا کوئی خوف ڈر نہیں ہوتا، اور اس طرح بے شمار فوائد ہے اس کے۔ تو اگر رات کو ٹھہرنا چاہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بستی میں جا کے مسجد میں یا کسی ہوٹل میں جا کے ٹھہر جاتے۔ لیکن انہوں نے کیا عرض کی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا سفر ہے، اس سفر میں ہمیں کوئی لذت ہی نہیں آتا، کوئی پسینہ ہی نہیں آتا، کوئی جسم میں درد تھکاوٹ ہی محسوس نہیں ہوتی۔ لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی کہ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، یعنی ہمارے سفر کے درمیان کیا کر دے، دوری کر دے، یعنی اپنے آپ کو تکلیف دی۔ اس لیے جب نعمت بہت انسان کھا پی کر بہت آگے نکلتا ہے، پھر اسے اپنے تکلیف دینے میں لذت آنا محسوس ہوتے۔ تو یہ ہمارے ہاں مثلاً آپ اس کا مثال اگر لے لیں تو یہاں مرچ مسالے والے سالن جب ہم کھاتے ہیں تو کیوں، جب غذائیں کھا کر پیٹ بھر جاتی ہے تو اپنے آپ کو تکلیف دینے کو بھی کیا ہے، لذت، اپنے آپ کو تکلیف دینے کو بھی دل کرتا ہے۔ جب آپ مرچ والی چیزیں کھاتے، آنکھوں سے آنسو، ناک بہہ رہا ہے، پسینے ہوئے، لیکن اپنے آپ کو تکلیف دینا، تو یہ لوگ بھی اپنے آپ کو تکلیف دینا چاہ رہے تھے کہ یہ سفر ایسا ہو کہ پسینہ ہو جائے، تھکاوٹ محسوس ہو جائے۔ لیکن تو کیا، یعنی ان ناشکری کی نعمتوں کی شکر کرنے کے بجائے انہوں نے ناشکری کی۔ شکر کیا تھا، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنے کچھ دیے ہے، اس سے ان کے قریب ہی اہل عرب رہتے تھے، یہ ان کو یعنی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دے دیتے، تو رب کا شکر بھی ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ اور بھی ان کو بڑھا دیتے۔ لیکن انہوں نے سب کچھ نہیں کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کا کیا انتظام کیا۔ بہت بڑا ڈیم تھا، مضبوط قسم کے، کئی زمانے تک ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، جب پورا علاقہ سرسبز شاداب ہوئے، لیکن ناشکری پر اتر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈیم کے نیچے اندھے چوہے پیدا کیا، اور وہ چوہے اس بنیاد کو کھوکھلا کرنا شروع کر دی۔ تو کچھ لوگوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا بھئی ان کے لیے بلی کا انتظام کر دیا جائے، بلیوں کو لا کر ادھر بلیوں کے لیے انتظام کر دیا تاکہ وہ چوہوں کو پکڑ کر کھا لے۔ لیکن یہ رب کا عذاب تھا، وہاں پہ چوہے بلیوں پر غالب آ گئے۔ کچھ لوگ جب یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ ڈیم جو ہے بالکل ٹوٹ جائے گی اور ہم تباہ ہو جائیں گے، وہاں سے ہجرت کر گئے۔ لیکن کچھ لوگ وہاں پہ آباد رہے۔ آہستہ ہوتے ہوتے جب وہ بنیادیں کھوکھلی ہو گئی تو اوپر سے بارش کا پانی، سیلاب وغیرہ وہ ڈیم میں جمع ہونا شروع ہو گئے، تو اب وہ برداشت نہیں کی، تو پورا کا پورا ڈیم کیا کھل گیا۔ سیل العارم وبدلناہم بجنتیہم جنتی ذواتی اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل۔ تو کیا جب ڈیم کھل گیا تو پورے کے پورے سیلاب اس علاقے میں پھیل گئی، وہ سرسبز شاداب جو علاقہ تھا بالکل کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، بالکل جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نعمت دے، انسان کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، خود بھی استعمال کرے اور دوسروں تک بھی اس کو موقع اٹھانے کا، دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے الٹا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، تکبر غرور کر دیا جائے۔ یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ شکریہ۔